السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے۔ اس عنوان سے آپ کی خدمت میں مختلف اوقات میں حاضری ہوتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے حکم کو بجا لانے میں ہی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو تو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس طرح اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی ویسے ہی حکم دیا ہے۔ اپنے لیے لفظ اطاعت کو استعمال کیا اور اپنے حبیب کے لیے بھی لفظ اطاعت کو استعمال کیا، لیکن جب اولی الامر کی بات کی تو ان کے لیے لفظ اطاعت کو استعمال نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ بات مسلم ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ رسول کے تابع ہے، ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ، کہ ہم اولی الامر کی اطاعت اس وقت کریں گے جب وہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، موافقت رکھتی ہو۔ لیکن رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ نے کسی کے تابع نہیں کیا، اسے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، لفظ اطاعت کو استعمال کیا۔ جیسے اطیعوا اللہ کہا ویسے ہی اطیعوا الرسول کہا۔ تو یہاں پر یہ اہم نقطہ اللہ نے بہت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کو بذات خود ایک حیثیت حاصل ہے کہ جس نے رسول اللہ کی مان لی در حقیقت وہ اللہ کی مان گیا۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی ایک اور آیت اس بات کی تائید کرتی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات خداوند عالم نے ارشاد فرمائی کہ جو رسول اللہ کی بات کو مان گیا در حقیقت وہ اللہ کی بات کو مان گیا۔ تو سامعین گرامی قدر، رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت ایمان ہے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت میں آ گیا وہ ایمان میں آ گیا، جو آپ کی غلامی میں آ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمیں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور رسول اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، 17 رمضان المبارک۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں موجود تھے، تو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے اس بات پر مشورہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ حکم مصطفیٰ کی وہ معراج ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی نسبت ہے اور آپ کی وہ معرفت ہے جو سعد بن عبادہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جسے تیرنا نہ آتا ہو اور وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کی بات کر دے اور اگر ڈوب کر مر جائے تو خودکشی کی موت ہے۔ میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندے کو تیرنا نہ آتا ہو اور وہ اس میں چھلانگ لگا دے کہ اللہ کی مرضی ہو تو بچ جاؤں گا، اگر وہ نہ بچے تو خودکشی کی موت ہے۔ سعد بن عبادہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کو تیار ہیں۔ سعد بن عبادہ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ خود بخود سمندر میں چھلانگ لگاؤ گے
تو خودکشی کی موت ہے، محمد کا حکم مان کر لگاؤ گے تو شہادت کی موت ہے۔ اور یہی آقا علیہ السلام کا حکم بجا لانا اور آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کی غلامی میں آ جانا، یہی اللہ کا حکم ہے۔ سعد بن عبادہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرما کر ہم سب کے عقائد کو درست کر دیا کہ رسول اللہ کا حکم ہو تو سمندر میں چھلانگ لگانے کو بھی کہہ دے تو ہم کود جائیں گے، شہادت کی موت ہے۔ اور یہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ انگلی سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور غصے کا اظہار کیا۔ بعد میں جب آقا علیہ السلام اس مجلس سے رخصت ہوئے، چلے گئے، تو لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ انگوٹھی سونے کی اٹھا لے اور اسے فروخت کر کے کوئی فائدہ حاصل کر۔ تو اس شخص نے ایک جملہ کہا، اس شخص نے کہا جسے رسول اللہ پھینک دے آج کے بعد میں بھی استعمال نہیں کروں گا۔ یہاں پر تو حکم بھی رسول اللہ نے نہیں دیا تھا کہ واپس اٹھا نہیں سکتے، صرف پھینکا تھا۔ اور وہ صحابی رسول، اللہ اس کی قبر کو روشن کرے، ہم مسلمانوں کو کیا عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ جو کہہ دیں وہ ہم نے بجا لانا ہے، جس بات سے روک دیں ہم نے رک جانا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھنے والوں کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آج رات حضور پر قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ نمازی کعبہ کی جانب رخ کر لے، پس اس کی جانب رخ کیا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں کا رخ شام کی طرف تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ حکم سننے کے بعد سب نے کعبے کی جانب منہ کر لیا۔ اب یہاں پر بھی آپ آقا علیہ السلام کی اطاعت کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہی رسول اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ محمد جہاں منہ کر لے وہی قبلہ بن جاتا ہے۔ جس راہ سے گزرتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں، اس سے نہیں کچھ مطلب کعبہ ہو کہ بت خانہ۔ محمد کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو ہمارا وہی قبلہ ہے، اور محمد کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو ہمارا وہی قبلہ ہے۔ مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو سامعین گرامی قد، رسول اللہ کے حکم میں کامیابی ہے اور آپ کی غلامی میں کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔